نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ پیروی کے حوالے سے بات کروں گا، جو قرآن جس طرح کے اشارے دیتا ہے اور اللہ نے قرآن میں اپنی محبت کے ساتھ رسول کی محبت کس طرح سے جوڑی اور ہمیں پیروی میں کیا کیا چیزیں لینی چاہیے۔ ہم صرف حلیے کو یا حب جبے اپنانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم سنت پہ ہیں، جبکہ سنت رسول جو ہے وہ نبی کے رویے میں، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ مگر میں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا بس انشاءاللہ، اس کے بعد سب ساتھی اپنا کھانا کھائیں گے صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت ہے آل عمران 3 نمبر کی صورت ہے، اس کی 31 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ نبی سے یہ کہلوایا اللہ نے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اتباع یعنی کہ آئیڈیل رسول اللہ ہوں گے، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے، اتباع اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے چلیں تو رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہم اللہ سے محبت کریں یہ ہمارا حق ہے کہ وہ ہمارا کریٹر ہے، لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہمیں ہی محبوب بنا لے۔ محبوب اللہ تو محبوب ہے، ہمیں کہہ رہا کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، یہ بہت بڑا جملہ ہے قرآن کا۔ تو اس لیے پیروی رسول جو ہے، اتباع جو ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کہتے ہیں پیر پہ پیر رکھنے کو۔ تو جب اللہ ہم سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس آیت میں تو رسول کی محبت کے ساتھ ہی وہ پورا ہوگا۔ قرآن میں ہی اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ ہے پہلی صورت، اس کی 165 نمبر آیت میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی کہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان کی محبت اللہ کے لیے شدید اور سخت ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ مطلب تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے ہیں، جو صحیح معنوں میں ایمان والے لوگ ہیں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو، سورہ بقرہ 165 نمبر آیت۔ تو یہاں مومنین کی صفات بیان کی کہ ان کی محبت کا جو سب سے زیادہ سخت اور شدید معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اطاعت جو ہے وہ تو چند کاموں میں ہوتی ہے، لیکن اتباع جو ہے وہ پوری زندگی کی ہوتی ہے۔ اس لیے اتباع اور اطاعت دونوں ضروری ہیں، عبادت اللہ کی اور طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ کا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام اللہ کے تشریح بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے۔ رسول اللہ نے دونوں، رسول اللہ اور اللہ دونوں کی اطاعت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، الگ نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو اللہ ان سے کہلواتا ہے وہ کہتے ہیں۔ عبادت ہو، معاملات ہو، لباس ہو، حلیہ ہو، عادتیں ہوں، حرکتیں ہوں، رویہ ہو، مشن ہو، سب لینا ہے۔ قرآن میں سورہ حشر ہے 28 پارے کے شروع میں، اس کی 7 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو صرف حلیہ ہی نہیں لینا بلکہ ان کا مشن، ان کا رویہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ، اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ، یہ سب ہمیں ان سے لینا ہے۔ آپ یقین کریں حلیہ ابو جہل کا بھی یہی تھا، لیکن فرق دونوں میں رویے کا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل۔ تو اس لیے حلیہ بھی آپ کا کام آئے گا لیکن پہلے رویہ کام آئے گا۔ اگر رویہ نبی والا نہیں ہے، رویہ ابو جہل یا فرعون والا ہے، تو آپ کا حلیہ آپ کو بچا نہیں سکتا کسی بھی قیمت پہ۔ کہ یہاں اللہ رب العزت نے
جو اتباع کی بات کی ہے، اس سے اگلی آیت بھی لے لیں، اس میں وہ بھی بڑی اہم آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت وہ ہے جو بھی حکم ملے اسے کرنا، یعنی کہ اتباع وہ ہے کہ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حکم نہ ہو پھر بھی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرنا، یہ ہے اصل جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ اگر کسی چیز کا حکم نہیں بھی ہے تو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی پیروی کیا کرتے تھے، ان پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضور نے کبھی اپنا مکان نہیں بنایا، حضور نے وحی آنے کے بعد کبھی معاش کے لیے ایک منٹ خرچ نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال نہیں ہونے دیا کہ زکوٰۃ واجب ہو۔ یہ وہ ساری سنتیں ہیں جو بے اختیاری سنتیں ہیں اور آپ اختیار کر سکتے ہو اگر چاہو تو، لیکن یہ حکم نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ وہ سنتیں میں یاد دلا رہا ہوں جن کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہمارے ہاں، جو ظاہری سنتیں ہیں ان کا ذکر آتا ہے بار بار، داڑھی ہے، ٹخنے ہیں، حلیہ ہے، لیکن نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ سب نظر آتی ہیں معاشرے میں، لیکن جو اصل سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا ذکر بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے محبت اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں ہوگی تبھی ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنی محبت کے لیے نبی کی اتباع جوڑ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یہ تھا کہ جب بھی سفر میں جاتے تھے اپنی بیوی میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اگر زیادہ بیوی جانے کی ضد کریں تو قرہ اندازی کرتے تھے، جس کا قرہ آ جائے اسے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ نبی کہیں ڈنر پہ جاتے تھے، کہیں دعوت میں، تو کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ ہوتی تھی۔ ہمیں تو شرم آتی ہے ڈنر پہ لے جاتے ہوئے اپنی بیویوں کو، نبی دوڑ لگاتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ جس جگہ بوٹی میں دانت لگاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہیں دانت لگاتے تھے اپنے، اتنی محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گلاس میں پانی پی رہی پیالے میں، تو نبی نے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا، اور پھر بالکل وہیں ہونٹ لگائے جان حضرت عائشہ کے ہونٹ تھے۔ اور ہم تو آج دیکھ لیں کہ ہم کن چیزوں میں اتباع کر رہے ہیں۔ بیویوں کی محبت واقعی ہمارے پاس، میرے پاس آنے والوں میں 99% لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرنے والے ملتے ہیں، جو الحمدللہ پھر میرے سے بات کرنے کے بعد ہاتھ ملا کے جاتے ہیں کہ ہم آج کے بعد اپنی بیویوں پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، گالی نہیں دیں گے، کیونکہ نبی نے 63 سال میں نہ اپنی کسی بیوی کو گالی دی اور نہ کبھی غصہ کیا، نہ کبھی ہاتھ اٹھایا۔ 11 بیوی رکھی، بلکہ برداشت کرتے تھے اپنی بیویوں کی باتوں کو، ان کے جھگڑوں کو، ان کی آپس کی نوک جھوک کو۔ یہ بالکل نئی بات ہوگی آپ کے لیے کہ نبی کی بیوی ہے، نبی کے سامنے ایسی ایسی باتیں کر جاتی تھی کہ ایک بار تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب عائشہ کا جملہ سنا تو وہ مارنے دوڑے عائشہ کو، کیونکہ ان کی بیٹی تھی وہ۔ حضور نے روک دیا، ابوبکر تو ہمارے گھر کے معاملے میں نہ بول۔ تو کیسی بات ہوگی وہ کہ باپ مارنے دوڑا کہ نبی کو ایسی بات کہہ رہی۔ تو اس لیے اپنی بیویوں کی محبت، اپنی عورتیں، اس میں بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، ان کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری وقت میں بھی یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ان عورتوں کا خیال رکھنا، کمزور ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اب آپ دیکھیے جو آپ کی بیوی ہیں جو 4-6 سال یا 30 یا 40 سال آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ہو گئے، وہ واپس تو جا نہیں سکتی، مظلوم ہے، مگر آپ کے ظلم سہتی رہے گی آپ کے ساتھ، مگر اس کی آہیں اللہ تک پہنچ رہی۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم عمل کر کے بھول جاتے ہو، میں لکھ لیتا ہوں۔ اگر اس نے معاف بھی کر دیا تو اللہ نے لکھ رکھا، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اس کی معافی بھی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ان معاملوں میں بہت احتیاط کریں۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، آل عمران ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 159۔ یہ ہمارے رویوں سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تَفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان میں نرم دل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ نے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔
یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک تحفہ دیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ اپنے جو ساتھی ہوں، اپنے جو رشتہ دار ہوں، اپنے جو گھر والے ہوں، ان کے ساتھ آپ کو کیسا رویہ رکھنا، ان سے غلطی بھی ہوں گی۔ یہ آیت جو آئی تھی اس کا پس منظر جنگ احد، اس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا تھا۔ تو وہاں اللہ نے اپنے نبی کی یہ صفت بیان کی کہ آپ نرم دل ہیں اور انہیں معاف کریں اپنے ساتھیوں کو جن سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد 4 باتیں کہیں۔ تو آپ ان سے درگزر کریں، 1 نمبر، دوسرے ان کے لیے استغفار کریں اللہ سے۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی ہوگی وہ ہمارے استغفار کی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے یہ کہا کہ کام میں ان سے مشورہ کیا کریں، اور چوتھے یہ کہا کہ جب آپ ارادہ پختہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ 4 چیزیں سکھائیں ہمیں، اور حدیث میں استخارے کے بارے میں، مشورے کے بارے میں آتا ہے جن نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں رہتا کبھی بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہمارے لیے بھیجی آیت اللہ نے کہ ہم اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے مشورے کریں۔ مشورے میں تو سامنے والا جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ میری بھی کوئی ویلیو انہوں نے سمجھی۔ آپ کی اگر کسی سے قدورت ہے، دل میں برائی ہے، وہ آپ سے حسد جلن رکھتا ہے، آپ اسے مشورے کے لیے 2-4 بلا لو، 2-4 بار، انشاءاللہ اس کی قدورت دور ہو جائے گی، اسے لگنے لگے گا کہ واقعی میری ویلیو سمجھ رہا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو 4 چیزیں یہاں پہ کہی ہیں کہ درگزر، اگر آپ کے رشتہ داروں سے کوئی کوتاہی آپ کے حق میں ہو جائے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دیں، آپ کے رتبے میں کہیں کوئی خلل پڑنے لگے، تو نبی نے فرمایا ہے کہ جسے اپنے رشتے بحال رکھنے کے لیے بے عزتی محسوس ہو تو وہ اپنی عزت آخرت میں میرے سے لے لینا۔ تو اپنے رشتہ دار ہوں، اپنے ساتھی ہوں، اپنے کلیگ ہوں، اپنے آفس کے لوگ ہوں، اپنے ماتحت ہوں، ان کی غلطیوں پہ درگزر کرنا یہ حکم ہے اللہ کا، اور نبی کی صفت بیان کی قرآن میں باقاعدہ۔ دوسری صفت استغفار کریں ان کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ خود نبی نے کہا کہ میں 70 بار ایک دن میں استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں اور اپنے استغفار میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ساتھیوں کو، بلکہ تمام امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضور کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی رات کو آواز آتی تھی رونے کی جیسے ہانڈی پک رہی ہو چولہے پہ، اس طرح سے تڑپتے تھے اپنی امت کے لیے۔ تو ہمیں جس کو مہلت ملی ہے، ہمیں چانس ہے کہ ہم رسول اللہ کی اس سنت پہ عمل کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنی امت کے لیے تڑپتے تھے آپ اپنے اندر تڑپ لے آؤ۔ بہت آسان ہے الحمدللہ، جب آپ یاد کریں گے اپنے جو بھی مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، نام لے لے کے، آپ چاہے فلسطین کے ہوں، کشمیر کے ہوں، دنیا کے کسی تختے کے مسلمان ہوں، آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہیں، کمزور ہیں بالکل، لیکن آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہو۔ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ کنٹریبیوشن اس میں ہو گیا، آپ کا حصہ ڈل گیا، اگر آپ نے واقعی دل کی گہرائیوں سے ان کی فلاح بہبود کے لیے دعا کر دی اللہ سے، تو یہ نبی کی سنت بھی ادا ہوگی۔ تیسرے مشورہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹا سا بھی فنکشن گھر میں ہو، چھوٹی سی بھی کوئی رشتہ کہیں کرنا ہو، چھوٹا سا بھی کوئی کاروبار کرنا ہو، تو جو اپنے قریبی لوگ ہیں، 5-4 لوگوں کی میٹنگ بلائی، اپنے بھائیوں کی، اپنے کزنس کی، اور مشورہ، اس سے ان کا دل بڑا ہوگا۔ حالانکہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، میں بتا رہا، نبی پہ تو اللہ کی تعلیمات آتی تھی، قرآن یہ خود کہتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ کہتے ہیں، تو مگر پھر بھی وہ مشورہ کرتے تھے۔ تو یہ مشورہ کرنا، اور پھر جب پختہ ارادہ ہو جائے تو اس پہ پھر آپ نے پکے رہنا ہے، پھر اس میں ہلنا نہیں ہے۔ تو یہ پھر اللہ پہ توکل، یہ بھی جو ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا کسی فیصلے پہ، مشورے چاہے 100 دفعہ کریں آپ، لیکن جب آپ کسی فیصلے پہ پہنچ جائیں پھر اللہ پہ توکل، پھر پچھتانا نہیں ہے۔ ہم میں زیادہ تر کا حال یہ ہوتا ہے، ہم ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے کے بعد بھی پچھتاتے رہتے ہیں۔ جب آپ نے مشورہ کر لیا اور اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو اب آپ نے پچھتانا نہیں ہے۔ مومن کبھی پچھتایا نہیں کرتا اپنے فیصلوں کو، کیونکہ نبی کے بارے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں۔ سورہ نجم کی آیت ہے 23 اور 3 نمبر آیت۔ ایک اور بات آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آج جو ہمارے ہاں تفرقہ پھیل گیا، گروہ لوگ ہو گئے، الگ الگ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگانے لگے، ان کے بارے میں بھی قرآن سورہ انعام 159 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ اے نبی، جو لوگ گروہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔
تو اس لیے کسی بھی گروہ میں بندنے کی کوشش نہ کرنا. سب گروہ آپ کے ہیں. آپ کو تبلیغی جماعت والے بلائیں، آپ گشت کر لو ان کے ساتھ. آپ کو جماعت اسلامی والے بلائیں، ان کے کسی پروگرام میں شامل ہو جاؤ. فائنینشلی آپ کی پوزیشن اچھی ہو تو انہیں کنٹریبیوٹ کریں. آپ کو کوئی بھی جماعت والے آپ کو بلائیں تو بالکل آپ ان کے ساتھ چل دو. آپ اپنے آپ کو اسٹپنی بنا لو، مین پہیہ نہ بناؤ. جہاں جس کو ضرورت ہو اسٹپنی کی طرح وہاں لگا دو. تو اس سے آپ گروہ میں نہیں ہوں گے. پھر آپ سب گروہ میں ہوں گے اور کسی ایک گروہ میں آپ شامل نہیں ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق رہے گا. دوسرے یہ جو میلاد منایا جاتا ہے، میلاد مناؤ، یہ میں نے ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، میلاد مناؤ لیکن میلاد والے آقا کو بھی تو مناؤ. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں قرآن میں اللہ نے بات کہی ہے کہ قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے اللہ سے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑے رکھا. میلاد منانے سے پہلے صاحب میلاد کو منا لو. اگر رسول اللہ ناراض ہے نا ہماری حرکتوں سے تو آپ یقین کریں کتنی جلوس نکال لیں، کتنی محفلیں کر لیں، کتنی درود پڑھ لیں، اگر نبی کی اتباع میں نہیں ہے اور نبی ناراض ہیں تو آپ کے میلاد منانے بیکار ہیں بالکل. تو میلاد بھی مناؤ لیکن صاحب میلاد کو بھی مناؤ. ایسی حرکتیں، ایسی توبہ، ایسی مطلب اپنی آگے کے عمل توبہ کے بعد کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. جب قبر میں فرشتے آئیں تو وہ یہ نہ پوچھیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیں کہ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں، میرے سے پوچھو، میرا امت ہی ہے. آج اپنے ہم غور کریں اپنی حرکتوں پہ، اپنی جیب پہ، اپنے دسترخوان پہ کہ کیا ہم واقعی حضور کی اتباع میں ہیں. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول کی اتباع کرو. تو رسول کی اتباع میں آپ اپنے آپ کو خود چیک کریں، روز محاسبہ. آپ یقین کریں میں روز اپنا محاسبہ کرتا ہوں اور کہیں نہیں پاتا. اتنا مطلب الحمدللہ پڑھنے کے بعد بھی اتنے گناہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مطلب طبیعت ہی چاہتی ہے کہ اگر خودکشی حرام نہ ہو خودکشی کر لیں. اتنے گناہ ہیں اپنے اندر. جب آدمی محاسبے پہ آتا ہے نا تب اسے پتہ لگتا ہے. لوگوں کو تو لگتا ہے کہ بڑا دیندار ہے، بڑی باتیں کرتا ہے بڑے، لیکن جب آدمی کو اپنا تو پتہ ہے نا، اللہ ایسی شان والا ہے کہ ہمارے تمام گناہ دیکھتا رہتا ہے. تمام اختیار کے باوجود ہمیں نہیں پکڑتا. اگر وہ ہماری پکڑ کر لے تو آپ یقین کریں ایک قدم آگے نہیں چل سکتے. تو اس لیے اپنا محاسبہ شروع کریں. دوسروں میں غلطی نکالنا بہت آسان ہے. اصل میں کامیاب لوگ وہ ہوں گے جو اپنے اندر کمی ڈھونڈیں گے پھر انہیں دور کریں گے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں معصوم ہوتے ہوئے کہہ رہے کہ میں 70 بار ایک دن میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی، تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جو استغفار کر رہے ہیں. استغفار یہ نہیں کہ آپ نے ایک جملہ اختیار کر لیا اور ایک تصویر پڑھ لی استغفار کی. استغفار کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے توبہ کی اور اس کے بعد آپ نے ان کاموں کو نہ کرنے کا عزم اللہ سے کر لیا. مطلب اللہ سے بیعت کر لی ایک حساب سے کہ اللہ اب یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کام جو ہے میں نے چھوڑ دیا آج، اب میں رسول کی اتباع میں ہوں. ابھی جو پروگرام ہوا تھا میسور پیلیس میں، اس میں آواز وغیرہ صحیح نہیں تھی. میں نے بعد میں طارق صاحب کی جو ویڈیو سنی ہے وہ مجھے اپنا یاد آ گیا کہ انہوں نے جو حوالہ دیا تھا جب مجھے انہوں نے اپنا شاگرد بنایا تھا تو انہوں نے مجھے یہی بات کہی تھی کہ کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے تھے، ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اگر تجھے بیعت ہونا تو رسول سے ہونا بیعت. میں نے بعد میں ان کی تقریر سنی، اس دن تو میں تھوڑا بزی تھا، میں سن نہیں پایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے مثال دی طارق صاحب کو کہ جب صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا گیا کہ ان سے کس طرح صلح کی کوئی بات کر لیں، اور جب یہ خبر آئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے جو وہاں موجود تھے اس ٹائم 15 صحابہ، ان سے بیعت لی. اور وہ موت کی بیعت تھی. اپنا ہاتھ ایک سامنے رکھا اور اس کے بعد سب نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت لی، اور ان تمام صحابہ کے بعد حضور نے ایک ہاتھ اپنا اوپر سے رکھا کہ عثمان کی طرف سے بیعت. حالانکہ عثمان کے بارے میں یہ بات آ گئی تھی وہ شہید ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ وہ الحمدللہ حیات ہے، تو ان کی طرف سے ہی بیعت لی.
تو آپ بھی آج گھر جا کے تنہائی میں کوٹھے میں گھس جانا اور درود شریف پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے اپنا ایک ہاتھ آگے کر کے دوسرا ہاتھ رسول اللہ کا کہ میں آج بیعت لیتا ہوں رسول سے، اور وہ کام نہیں کروں گا جو رسول منع کر کے گئے۔ جو منہ مبارک آپ کو یہاں زیارت ہو رہی، میں نے جب اپنے ایک ساتھی میرے دلی میں ہیں دوست، انہیں جب میں نے منہ مبارک کی زیارت کرائی تو وہ وہاں سے نکلنے کے بعد میرے گھر سے بیچ میں مسجد میں رک گئے اور 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آج تو نے مجھے نبی کے پاک بال دکھا دیے، آگے میں کوئی حرام چیز نہ دیکھوں۔ ہماری تو دعا ذہن میں بھی نہیں آئی تھی، کیسے کیسے لوگ پڑھے، اور ان کا حلیہ دیکھو تو وہ بالکل عام سے انسان ہے، اور بات کتنی بڑی انہوں نے کری۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی واٹس ایپ پہ، اس میں ایک نابینا بچے کا ایک انٹرویو لے رہا عرب کا کوئی آدمی، 11-12 سال کا بچہ۔ جب اس سے پوچھا کہ تیری آنکھیں چلی گئی ہیں، کسی حادثے میں اس کی آنکھیں چلی گئی، کیا تو اللہ سے آنکھ نہیں مانگتا؟ کہنے لگا میں نے آج تک نماز میں بھی اللہ سے آنکھ نہیں مانگی، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری ان آنکھوں کے بدلے تھوڑے سے گناہ میرے معاف کرے، سارے نہیں، تھوڑے سے گناہ۔ اور 12 سال کا بچہ، اسے ہدایت کس طرح سے ملی ہوگی، کیا اس کے الہام ہوا ہوگا، کیا اللہ نے ہم اپنا ایمان ٹٹولیں کہ ہم بڑے سے بڑے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں تو سوچتے ہیں دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے جو لوگ واقعی تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ کسی بندے سے بیعت نہ کریں بلکہ رسول اللہ سے بیعت کریں، اور پھر اپنی زندگیوں میں تبدیلی دیکھیں انشاءاللہ۔ آج کی جو آخری آیت ہے میرے ذہن میں، وہ اور میں آپ کو سنا دوں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تھوڑی سی اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں ہے، بلکہ 128 نمبر آیت ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت 128 نمبر سورۃ توبہ۔ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے، تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر تشریف لائے، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، مطلب بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ وہ انسان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 63 سال کی زندگی ہماری جیسی انہیں دی، جن کو تمہاری مصیبت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، مطلب تم پہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دنیاوی مصیبت ہو یا اخروی تمہاری کوئی پریشانی انہیں نظر آتی ہو، تو یہ تکلیف تمہاری دیکھ کے انہیں صدمہ ہوتا ہے۔ یہ امت کے لیے ہے۔ یہاں اللہ نے رؤوف الرحیم کہا، جو اپنی صفت اللہ رب العزت کی ہے رؤوف الرحیم، وہ کہا کہ یہ تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہیں، جن کو تمہاری مصیبت یا پریشانی نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، حریص رہتے ہیں، مطلب تمہاری جو ہے اچھائی تمہیں مل جائے اللہ کی طرف سے، اس کے حریص رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں۔ یہ صفت اپنے اندر اتارنی ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے حریص ہونا ہے، رؤوف الرحیم ہونا ہے، ان کی بھلائی کا خواہش مند ہونا ہے، تب ہم رسول کی اتباع اور پیروی میں آئیں گے۔ خالی حلیوں سے کچھ نہیں ہونے والا، میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا، حلیہ بھی آپ کا کام آئے گا، مکھن کی طرح لگے گا انشاءاللہ، مگر پہلے اتباع، پہلے پیروی، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اگر آپ کے اندر ہوا تو آپ یقین کریں آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی آخرت۔ لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سیدھا اللہ مل جائے گا، ممکن نہیں ہے، مجھے سیدھے رسول اللہ مل جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ آپ کو ملیں گے امت کے ذریعے۔ رسول اللہ کو سب سے زیادہ کس کی محبت تھی؟ اپنی امت کی، تڑپتے تھے امت کے لیے۔ تو اگر آپ کو واقعی رسول اللہ کی محبت چاہیے تو آپ رسول اللہ کی امت سے محبت شروع کر دیں، آپ ان کی خدمت شروع کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی، ایک حدیث سنا دوں میں آپ کو۔ حضور نے یہ بات فرمائی کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، مگر میں اس سے بہتر یہ بات سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کسی حاجت مند بھائی کی حاجت پوری کروں۔ تو لوگوں کی محبت، ان کی خدمت، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کی پریشانی دور کرنا، ان کے بوجھ اور توق اتار دینا، انہیں دلاسے دینا، انہیں خوشخبری سنانا، یہ ہے سنت رسول۔
کتنی بڑی عبادت ہے، ایک مہینے اگر آپ کو چانس مل جائے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا، کتنی بڑی آپ سعادت مندی سمجھیں گے اس بات کو۔ نبی کہہ رہے ہیں اس سے بہت بہتر ہے کہ میں کسی اپنے حاجت مند بھائی کی حاجت پوری کر دوں، اس کا دکھ دور کر دوں۔ تو اس لیے اپنی گرہ میں باندھ لیں کہ ہم نے دکھ دور کرنا۔ ہم دیکھو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن رحمان الرحیم سے کرایا، رحمت اللہ کی صفت ہے، اسی لیے اپنے نبی کو اس نے رحمت للعالمین لقب دیا قرآن میں۔ تو اگر آپ رحمت للعالمین کی امت ہیں اور آپ لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے تو آپ یقین کریں آپ نام کی امت ہی ہیں۔ اگر آپ واقعی رحمت ہیں تو کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر فخر کریں گے۔ لیکن جو آج ہمارا حال ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں معاشرے کو، میں تو روز فیس کرتا ہوں، اس لیے اصل میں میرے اندر جو درد ہے وہ اسی بات کا ہے کہ میں معاشرے کو پورے کو فیس کرتا ہوں۔ ہر کمیونٹی کا آدمی میرے پاس آتا ہے، غیر مسلم بھائی بھی آتے ہیں، ہندو مسلم بھائی بھی آتے ہیں، لیکن اتنا برا حال ہے ہماری اس امت کا کہ نالیوں میں کیڑے مکوڑوں سے بدتر زندگی جی رہے، اتنی کردار میں کمی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس امت کے لیے رو کے نہ جاتا ہوں یہاں سے ان کے ساتھ۔ ایسی ہماری بہنیں پریشان ہیں، ایسے ہمارے بھائی پریشان ہیں، اتنی زیادہ پریشانی میں، اور ہم اپنی مستیوں میں مست ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر درد پیدا کریں امت کا، تب آپ رسول کی تبع میں ہوں گے۔ اپنے اندر دیکھیں جو ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ سب بھی تو مسلمان ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 حق بیان کر کے گئے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ، اس میں خیر خواہی چاہنا، اس میں ان کی محبت کرنا، یہ سب جو ہے ایک مومن کی شان ہے، دوسرے مومن کے لیے حق ہے۔ تو کیا ہماری بیوی کا یہ حق نہیں کہ وہ ہماری مومنہ بہن نہیں ہے؟ نکاح ہونے کے بعد وہ ہماری بیوی ہے، مگر امت کے حساب سے اسی امت کا تو حصہ ہے۔ ہماری جو ماں ہے جسے ہم پلٹ کے جواب دے رہے ہیں، یا ہماری جو چھوٹی بہن ہے جس کا ہم حق مار رہے ہیں، یا ہمارا جو پڑوسی ہے جس سے ہم جھگڑا کر رہے ہیں، اس کے پیسے مار لیے ہم نے، یا ہمارے بچے جنہیں ہم جو ہیں وہ مار پیٹ کر رہے ہیں، وہ سب یہ کیا حضور کی امت ہی نہیں ہے؟ آپ کلمے پڑھ رہے ہیں، تکبیر الاولیٰ سے آپ کی نماز فوت نہیں ہو رہی، اور آپ گالی گلوچ کر رہے ہیں پڑوسیوں سے، آپ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ کو کہیں کاغذ کا ٹکڑا مل جائے اللہ لکھا ہوا، اسے تو آپ چومتے ہو، اور پوری امت کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے، سب کے دلوں میں کلمہ لکھا ہوا ہے، انہیں آپ گالیاں دے رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، اور انہیں مرنے کو تیار ہیں، قتل و غارت بچا رکھی۔ یہ تو منافق لوگوں کا کام ہے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ۔ بات تو آپ کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا اندر باہر ایک سا ہونا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ اس محفل سے آپ یہ روحانی چیز لے کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں گے۔ میں دعا بھی یہی کرتا ہوں اللہ سے کہ جو بھی کوئی اس میں کوئی اللہ کرے کوئی شر کی بات ہو تو آپ لوگوں کے دلوں سے دور کر دے، اور جو کوئی خیر کا معاملہ ہو وہ آپ لوگوں تک اللہ پہنچا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی بات جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کھانا، اور اس کے بعد آپ لوگ مٹھائی اور آب زمزم لے کے رخصت ہوں گے۔ درود پڑھتے ہوئے اپنے گھر جائیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ جو ہم نے سنا ہے میرے اس میں ہمارے اندر کرداروں میں تبدیلی آئے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے خیر اور رحمت والے بنے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے کردار سے تبلیغ کرنے والے بنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو رحمت فرما دے، یا اللہ تو کرم فرما دے، یا اللہ تیری مہربانی ہے تو نے آج کا دن ہمیں عطا فرمایا، یا اللہ اس دن میں ہم نے جو عزم کیے اپنے دلوں میں، یا اللہ ان پہ ہمیں پکا سچا چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو دین پہ لانے والا بنا دے، یا اللہ پاک ہمیں اپنے رسول، اپنے دین، اپنی کتاب